عمیر نیازی صاحب، یہ جو آج سزا کا عمل ہے، ویسے تو میرا دلی خواہش یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف ہمیں لے جائے، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ادارہ اگر خود کو ریفارم کر لے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آئندہ سے سیاسی معاملات کے اندر یا جوڑ توڑ کے اندر اس رول کا آفیشلی قانونی طریقے سے خود فوج خاتمہ کر دے کہ آئندہ سے کوئی کر ہی نہ سکے۔ لیکن یہ جو جنرل فیض کے اوپر الزامات ہیں، یہ پی ٹی آئی کو لپیٹ میں لاتے ہیں۔ پی ٹی آئی متاثر ہوگی اس سے، خاص طور پر وہ جو ایک اینڈ والا پیرا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتشار والی کارروائیوں کے اندر بھی ان کا رول ابھی اس کے اوپر تحقیقات جاری ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ 9 مئی سے جڑے واقعات اس سلسلے میں ابھی تک انویسٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ایک عمل ہوا ہے، یہ عمل تو اگر جس آپ نے خود اشارہ کیا پھر بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر اصغر خان کیس کے وقت یہ عمل شروع ہو جاتا، اگر 2012 میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی اور آج تک کارروائی نہیں ہوئی، تو ظاہری بات ہے پھر نچلوں کو اپنے اختیارات کا اس طرح استعمال کرنے سے پھر پرواہ نہیں رہتی، پھر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں رہتا۔ اگر آج جن 4 آپ نے پوائنٹس گنائے ہیں، جن 4 کی بیسس پہ سزا کی گئی ہے، آج اگر ہم اپنے پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں، کیا ہمیں وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا بالکل ختم ہو گیا ہے؟ کیا آج شہری محفوظ ہیں؟ کیا شہریوں پہ کیا دباؤ نہیں آ رہا؟ اگر عمران خان کے آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کن چیزوں کی طرف اشارہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو آپ نے کہا نقصانات کا، دیکھیں اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا کہ 8 فروری کا الیکشن چھن گیا، اس میں بھی اگر کیا جائے، اگر آج جن اختیارات کی غلط استعمال کی وجہ سے سزائیں دی جا رہی ہیں، اگر اس چیز کو پورا ایک کمیشن تھورلی پروب کر لے تو اسی طرح کی سملر چارج شیٹ اوروں کے خلاف بھی بن جائے گی۔ تو یہ تو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر احتساب ہے تو احتساب سب کے لیے ہونے چاہیے، استثناء بالکل نہیں ہونی چاہیے، اوپن اینڈڈ ہو۔ اگر سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہے، پی ٹی آئی ملوث ہے، تو اس کا بھی ہم تو متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل اس کا تھورو پروب کرا لیں۔ کیا امر مانے ہیں کہ کیوں نہیں وہ فوٹیجز دکھائی جاتی، کیوں وہ جو ہے نا ویڈیوز غائب ہو گئی؟ ایک ہائیلی سینسٹیو ایریا ہے، اگر الزامات اتنے سنگین ہیں تو ایک کنٹینیوس فوٹیج جو اس سینسٹیو ایریا کی ہے وہ کمیشن کے سامنے رکھی جائے۔ اگر پی ٹی آئی کی کسی طرح کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی وہ میوزک فیس کرنے کو تیار ہے۔ برسٹر عمیر صاحب، یہ ٹرانسپیرنٹلی عمل ہونا چاہیے، میں مکمل سپورٹ کروں گا اس چیز کی جو آپ ویڈیو ایویڈنس مانگیں یا کوئی بھی، اور یہ معاملہ اگر فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کے لیول پہ ہمارے پاس تفصیلات نہ آئیں تو جب یہ ریویو لیول پہ یا اپیل لیول پہ جائے گا، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، جہاں پہ بھی اس کا فورم ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں آئیں گی سامنے۔ لیکن 9 مئی اگر اس کے اوپر جنرل فیض کو سزا ہوتی ہے تو پی ٹی آئی یا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ جنرل فیض اکیلے کو سزا نہیں ہوگی 9 مئی میں۔ دیکھیں، اب جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس نے ایک گیٹ وے کھول دیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سویلین کا کورٹ مارشل لا ہوئے، مگر اگر اس طرف بھی کرنا چاہیں، دیکھیں اس وقت تو چلیں جس طرح کی صورتحال ہے، اگر ایک آپ کہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد راستے بظاہر بند نظر آتے ہیں، مگر وہ ایک بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہوگی کہ آپ کلوز ڈور ایک وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قسم کی وہ غمازی کرے گا اصغر خان کیس کی، کہ اصغر خان کیس بنیادی طور پہ کیا تھا کہ بے نظیر کو اس وقت ایز سیکیورٹی تھریٹ پرسیو کیا جاتا تھا، اور وہ کوئی پرسنل ویمز اینڈ وشز کی طرف سے نہیں تھا، وہ ایز این انسٹیٹیوشنل رسپانس ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا، تب 140 ملین بانٹے گئے۔ وہ کوئی خالی ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے بیگ میں تو نہیں تھے نا کہ دے دیے گئے، مختلف بینک آف پنجاب کے اکاؤنٹوں سے لوگوں کو پیمنٹس ہوئی۔ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوبارہ سے عمران خان کو ایک سیکیورٹی تھریٹ لیبل کر کے اگر اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم چیزوں کو اور گمبھیر کر دیں گے، ہم پولیٹکس کو اور زیادہ پلوٹ کر دیں گے، اور میرے خیال سے دیکھیں اس سے کیا ہوگا، عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہے، اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں گی، مگر ہم اپنے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ عمیر نیازی صاحب، یہ اگر تمام سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک نقطے کے اوپر اتفاق رائے کر لیں، اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر حکومت بنانے اور گرانے کا جو کام ہے وہ ہم نے آئندہ سے نہیں لینا، آپ بھی نہیں لیں، پی ایم ایل این بھی کہیں نہیں لینا، پیپلز پارٹی بھی کہیں نہیں لینا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کنارہ کش ہو جائے، پھر اس چیز کو قابو کرنا ممکن ہے، نہیں تو 2-4 سال بعد پھر ایسا ایکشن ریپلے پھر ہوگا۔ ایکشن ریپلے کیا بات ہے کہ وہ انوالومنٹ ختم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں رانا صاحب ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پرسنل انگیجمنٹ اور آفیشیل اسائنمنٹ، اگر ہم اس طرح کی ڈسٹنکشن ڈرا کریں گے نا تو پھر تو ہم اس انٹرونشن کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں، پھر تو ہم خود ایز اے سیاستدان انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایک بورڈ میٹنگ کریں، اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، پھر آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ کو اس چیز کا حق ہے۔ ہونا کیا چاہیے، دیکھیں
کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. چاہے ہمیں اکانومسٹ کہتا ہے کہ ہم اتھارٹیرین اسٹیٹ کی طرف سلپ کر گئے ہیں, ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو سیاست کا ڈومین ہے اس کو اوپن رہنے دیں. ہمارے جو آپس کا میچ ہے وہ اسی بیلٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اس بیلٹ کی سینکٹٹی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فارم 47 کی وہ آواز نہ آئے. ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے جو مخالفین کو مارجنلائز کریں, انہیں جو ہے نا کیسز میں سزا کرا کے, جیسا ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ اور نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی کو رخصت کیا گیا 10 سال کی سزائیں دے کے, یہ والے رستوں کو بند ہونا چاہیے. اگر جب تک یہ نہیں کر سکیں گے پھر تو دیکھیں ہم ادروائز تو سیاست کا فیلڈ ویکنٹ چھوڑے ہیں, پھر آپ اور ہم تو پھر ایک سٹیج ایکٹر بن کے رہ جائیں گے. عمیر صاحب لیکن نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ کام شروع کس نے کیا ہے؟ آپ سب سارے یہ فارم 47 جو ہے یہ اس الیکشن میں فارم 47 ہے, کسی الیکشن میں جو ہے یہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, کسی الیکشن میں جو ہے وہ آر اوز کا الیکشن قرار دیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کام شروع کس نے کیا ہے؟ نہیں بالکل کہہ رہے ہیں جو اگر 2018 کے الیکشن کے بعد اگر سیاستدان بیٹھ جاتے, اگر وہاں اس وقت پارلیمانی کمیشن بنا تھا اسے کام کرنے دیا جاتا, الیکشن رولز کو ٹھیک کر دیا جاتا اور آئندہ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنا دیا جاتا, اور وہ جو ہمارے خلاف کیسز اور ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کیا لے رہے ہیں, این آر او لے رہے ہیں, تو اگر وہ یعنی وکٹمائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ نہ چلتا تو آج حالات مختلف ہوتے. عمیر صاحب یہ رستہ ساروں کو مل کے روکنا پڑے گا. میں آئی جے کی آپ کو مثال دیتا ہوں کیونکہ اس میں نواز شریف کو کھڑا کیا گیا تھا بی بی کو روکنے کے لیے, لیکن 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو یہ آئی جے آئی 2 تھی. مطلب میں اس کے سارے فٹ پرنٹس جو تھے آئی جے آئی کے بنانے والے اور اتحادیوں کو اکٹھا کرنے والے, وہ سارے فٹ پرنٹس 2018 میں بھی موجود تھے. ویسے ہی ایک وہ جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بن گیا تھا, ایم کیو ایم آپ کی اتحادی بن گئی تھی, اور وہ جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانی جاتی تھی عمران کے دائیں اور بائیں آئیں اور پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. وہ جو ہے وہ یعنی جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا, محاذ بنا, اور اگلے دن وہ پورا محاذ جو تھا وہ بنی گالہ میں بیٹھا. بنی گالہ. تو عمیر صاحب یہ ساروں کو اپنا اپنا قصور مانتے ہوئے اصلاح کے لیے بھی اکٹھا ہونا پڑے گا. عمیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ندیم ملک صاحب. آج دیکھیں, آج بیٹھ کے پاسٹ پہ بات کرنا بہت آسان ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, مگر جب پریزنٹ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم اپنی پوزیشن سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. آج آپ بالکل کہہ لیں گے ہمارے میں غلطیاں ہوں گی, میں اس چیز کو نہیں ڈیفینڈ کرتا, ورنہ جواب دینے کو بہت سارے ہیں. بندہ ڈیفرنٹ کہہ لے کہ ہمیں بہت ساری سیٹیں ایسی تھیں, مطلب 15 تو سیٹیں آن ریکارڈ ہیں جو ان کا مارجن 2500 سے کم ہے, جو پی ٹی آئی کی ہرائی کی گئی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے, مگر اس میں نہیں جاتے. دیکھیں آج کیا ہے, آج دیکھیں ہم اپنا رول بالکل کھو چکے ہیں. اس میں چاہے جیو پولیٹکس کا اثر ہو, جو معاملات ہوں, دیکھیں آج سیاستدان کے ہاتھ میں سٹیئرنگ نہیں ہے, سٹیئرنگ کہیں اور چلا گیا ہے. اب سٹیئرنگ واپس لانے کے لیے اب برڈن میرے شولڈر پہ نہیں ہے, وہ رانا صاحب کے شولڈر پہ ہے. پاسٹ کی ہم ایک دوسرے کو بے شک جتنی ملامت کرتے رہے, ٹھیک ہے, ملامت ہمارے ذمے ہے اور اسی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ ہیں, مگر آج دیکھیں ریئلائز یہ کرنا ہے کہ ان الیکشنز کو افیکٹو کس طرح سے بنانا ہے. ہم جو مارجنلائز ہوئے ہیں, جو الیکشن خود دیکھیں کشمیر کی صورتحال کس طرح کا مذاق ہے. ایک پارٹی جس کی 11 سیٹیں وہ حکومت بنا کے بیٹھی, حکومت بھی وہ کون سی کہ 6 ماہ کی حکومت تک چھوڑنے کو تیار نہیں. تو دیکھیں ہمارا ایز اے پولیٹیشین کریکٹر کیا بنتا جا رہا ہے, اس چیز سے نکلنا ہے تو وہ ظاہری بات ہے بیٹھنا پڑے گا, مگر بیٹھنا میننگ فل کب ہوگا. دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, مگر اصل جو سٹیک ہولڈر جو اڈیالہ میں بند ہے اس کو ہم انگیج کرنے کو تیار نہیں ہیں.